بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ جنرل پبلک کے لیے یہ ویڈیو ہے جو خود گھر بیٹھے ججمنٹس کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ سول کیسز ہے، کرمنل کیسز ہے، لوور کورٹ سول ججز کی ہیں یا پھر ایڈیشنل وغیرہ سیشن وغیرہ کی جو ہیں وہ ججمنٹس ہیں، اور مختلف اضلاع کی ججمنٹ پڑھنا چاہتے ہیں۔ پورے پنجاب سے کافی سارے جو اضلاع ہیں ان کے ججز کی ججمنٹ پڑھ کے انفارمیشن کو گین کرنا چاہتے ہیں کہ کس کیس میں کیا ہوتا ہے، بیل میں کیا ہوتا ہے، سول سوٹ میں اگر کوئی ڈیکلیریشن کا سوٹ ہے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ پریکٹیکلی کر کے آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے تو گیون نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری ویب سائٹ ہے www.wasikanvc.com۔ اس کو وزٹ کر کے آپ ڈیفرنٹ کائنڈز آف فارمیٹس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دعویٰ، جواب دعویٰ، اپیل، نگرانی، ریٹ پٹیشن، انٹرا کورٹ اپیل ہو گیا، سیل ڈیڈ، رجسٹری ہمارا گفٹ ڈیڈ، کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے تو آپ اس کو یہاں پہ سرچ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بلاگز بھی موجود ہیں، آپ انفارمیشن گیننگ کے لیے اس کو ریڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جابز کا بھی آپشن بنایا گیا ہے، انشاءاللہ فیوچر میں اس پر بھی ورک کیا جائے گا۔ تو مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہم نے اس ٹائم اوپن کی ہے لاہور ہائی کورٹ کی آفیشیل ویب سائٹ۔ اس کو سمپل آپ اوپن کر سکتے ہیں، اگر آپ کو لنک پتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں lhc.gov.pk۔ اس کا اگر سمپل آپ گوگل پہ لکھیں گے لاہور ہائی کورٹ لکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ والا لنک مل جائے گا۔ اس کو جب آپ اوپن کریں گے، اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کافی سارے آپشن نظر آ رہے ہیں، اباؤٹ اس کا، ججز کا یا رپورٹڈ ججمنٹس کا۔ تو آپ نے جانا ہے یہاں پر ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں جائیں گے، کیونکہ ہم ضلع وائز دیکھ رہے ہیں کہ کس ضلع میں کون سے جج کی ہم ریڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ان کی ججمنٹس وغیرہ ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے پھر آپشن آگے ہیں، سینیورٹی لسٹ آف جوڈیشل آفیسر ہو گیا یا جوڈیشل آفیسر اسٹیٹسٹکس وغیرہ وغیرہ، اور اینڈ پہ یہاں پر ویب سائٹس کا آپشن یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ اس کو جب ہم اوپن کریں گے، کلک کریں گے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کورٹس ان پروونس آف پنجاب۔ اب ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں جو پروونس آف پنجاب کے، یہاں پہ ان کی جو ہے ڈیٹیل یہاں پہ مینشن ہے، اٹک، بہاولپور، بہاول نگر، اس کے بعد بھکر، چکوال، چینیوٹ، ڈی جی خان یا فیصل آباد، گجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، جھنگ وغیرہ، کافی سارے یہاں پہ آپشن اس کی جو ہیں ضلع کے نام دیے گئے ہیں۔ اب میں اگزامپل کے طور پر لاہور کو یہاں پہ سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لاہور، اس کو میں جب اوپن کرتا ہوں تو لاہور کی جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے کنٹینٹس کھل جائے گا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ججمنٹ اینڈ آرڈرز۔ اس کو جب ہم اوپن کریں گے تو ایک اور ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے آپشن آ گئے، ججمنٹ اینڈ آرڈرز کا سلیکٹ آپشن آ گیا، پوسٹر یا ٹرانسفر۔ اس کو بھی آپ بالکل رہنے دیں کیونکہ آپ نیو کمر، آپ کو بالکل نہیں پتا کہ کیسے سرچ کرنا ہے یا کون سے ججز وغیرہ کے کون سے جج کون سے کیس وغیرہ سنتا ہے، تو اس کو بالکل رہنے دیتے ہیں۔ آپ نے سمپل اس کو یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے کہ انٹر ٹیگ لائن جو بھی آپ سے ریلیٹڈ کرتے ہیں، جو آپ جاننا چاہتے ہیں، جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو میں ایگزامپل کے طور پہ آپ لکھتے ہیں نادرا کا کوئی کیس ہے، ڈیٹ آف برتھ چینجنگ کا ہے یا نام کی تبدیلی کا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس کو خود ریڈ آؤٹ کریں گے، انفارمیشن گین کریں گے۔ اگر وہ پسند نہیں آتا تو آپ دوسری ججمنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو نادرا کو میں نے سمپل یہاں پہ لکھا اور سرچ کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو کیٹیگری ہے وہ سول سوٹ میں آ گئی ہے، اور یہاں پہ اس کا جو ہے پارٹیز کے نام آ گئے، یہاں پہ پارٹی 2 کا بھی آ گیا کہ کس کے خلاف یہ کیس فائل ہوا ہے، تو یہ نادرا کے خلاف ہوا ہے، تو انتظار سے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اس کو سمپل ڈاؤن لوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے۔ ڈاؤن لوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے سامنے وہ جو آرڈر ہے، وہ جو ججمنٹ ہے، وہ فیصلہ ہے، وہ سامنے اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پہ کورٹ کا نام آ جائے گا، پارٹیز کے نام آ جائیں گے، اور یہاں پہ لکھا ہے سوٹ فار ڈیکلیریشن اینڈ مینڈیٹری انجنکشن۔ یہ بھی نادرا کے خلاف کیس ہے۔ ڈیٹ آف برتھ یہاں پہ دیکھنے لکھا ہوا ہے بریف فیکٹس نیسیسری فار ڈسپوزل آف دی انسٹنٹ suit are that correct date of birth of plaintiff is so and so، یعنی correct date of plaintiff، یعنی جو plaintiff ہے اس کی correct date of birth یہ ہے، اور mistakenly نادرا کے ریکارڈ میں یا CNC میں یہ والی ڈیٹ مینشن ہوگی۔ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں کیسے ایشو فریم ہوتے ہیں، ایویڈنس کیسے ریکارڈ ہوتی ہے، اور اینڈ پہ جب کورٹ سیٹسفائیڈ ہوتی ہے تو ڈگری کر دیتی ہے پلینٹیف کے حق میں، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان ویو آف مائی فائنڈنگز آن ابو ایشو دی سوٹ آف پلینٹیف از ہیئر بائی ڈکریڈ ان فیور آف پلینٹیف۔ تو آپ اس کو پڑھیں گے کہ یہ کیوں ڈگری ہوا، کیا ایویڈنس ریکارڈ کی گئی۔ یہ تو ہو گیا سمپل ایک ایگزامپل۔ اب ہم دوسری ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ والا نادرا تو ڈیٹ آف برتھ کی جو ہے وہ کریکشن سے ریلیٹڈ ہے، ہمیں تو نادرا کا کچھ اور چاہیے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں پہلے والے کو۔ سیکنڈ والے جو آپشن ہے یہاں پہ انتظار حسین والا تھا پہلا، اور دوسرا جو ہے ایم خلیق ہے، یہ بھی نادرا کے خلاف ہے، تو آپ اس
کے جو ہے آپشن جو سامنے ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہے اس کو کلک کریں گے اور یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ڈیٹ آف برتھ کی کریکشن سے ریلیٹڈ ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں آپ. اسی طرح تیسرا کر لیں تو یہ ایسے آپ خود اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا سمپل نادرا. اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اور سول سوٹس ہیں جیسے ڈیکلیریشن کے ہیں, پرماننٹ انجنکشن کے ہیں یا کینسلیشن وغیرہ, تو آپ اس کو سمپل یہاں پہ ٹیگ لائن لکھیں. میں لکھ لیتا ہوں ڈیکلیریشن کے. تو ڈیکلیریشن یہاں پہ میں نے ٹائپ کیا اور سرچ کے بٹن پر کلک کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کیٹیگری سول سوٹ ہے. یہ اگر کرمینل ہو تو یہاں پہ کرمینل کا آپشن آ سکتا ہے, یہاں پہ یہ سول سوٹ ہے. تو یہاں پہ میں اس کو جو رضوان حیدر وغیرہ اس کا جو کیس ٹائٹل آ گیا, کس نے کس کے خلاف فائل کیا, یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کے بٹن پر کلک کروں گا. یہ آپ کے سامنے ایک پوری ججمنٹ وغیرہ اوپن ہو سکتی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ جو ہے یہ اس ٹیگ سے ریلیٹڈ ایک آپشن تھا, یہ مین دعویٰ نہیں ہے نہ اس کی ججمنٹ ہے, کیونکہ یہ تو آپ کو خود سرچ کرنا پڑے گا کہ وہ آپ کو جو ریلیونٹ جو آپ چاہتے ہیں وہ ملا یا نہیں ملا. لیکن یہ مین دعوے میں ایک اپلیکیشن فائل ہوئی ہے, یہاں سے بلکہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے سوٹ فار ڈیکلیریشن ود پرماننٹ انجنکشن. یہ تو مین دعویٰ تھا لیکن اس میں جو ہے اپلیکیشن فائل کی گئی انڈر آرڈر 7 رول 11, یعنی دعوے کو ڈسمس کرنے کے لیے. تو اب اس میں کیا کنٹینشن لی گئی تھی اور اس کے بعد اس کا کیا آرڈر ہوا تھا, کیوں آرڈر کیا گیا, جیسا کو کیا سیٹسفیکٹری لگا. تو یہاں پہ اب کورٹ لکھتی ہے hence in these circumstances it is viewed that the plaint is filed without availing adequate remedy under the law, therefore application is hereby accepted and plaint is rejected under order 7 رول 11 CPC فار بارڈ بائی لا. تو یہ کورٹ نے 711 کی اپلیکیشن کو منظور کیا اور جو دعویٰ تھا مین جو ہم ڈیکلیریشن کے سوٹ دیکھ رہے تھے اس کو ڈسمس کر دیا. اب یہ ڈیکلیریشن کا سوٹ میں نہیں کھلا, نہ اس کی ججمنٹ کھلی ہے, مین والی ججمنٹ جو اس کی, لیکن چونکہ اب یہ مین ججمنٹ ہوئی نہیں اس سے پہلے یہ آرڈر اناؤنس ہو گیا, دعوے کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا, ڈسمس کر دیا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں, ہم ایک اور ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہم دوبارہ ڈیکلیریشن کو لکھتے ہیں. تو ڈیکلیریشن کو لکھتے ہیں, یہ تو ہوگا سمپل اس جو ہے وہ ریجیکشن آف پلینٹ کا آ گیا تھا. اب یہاں پہ ڈسمس کا, اب یہاں پہ ایم اے کنسٹرکشن سیکنڈ والی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ڈیکلیریشن ہے یہ سول سوٹ ہے, یہ کس چیز کا ہے. اس کو ہم اوپن کریں گے. پاسبلٹی ہے کہ شاید یہ زیادہ پیجز ہوں, جی 13 پیجز ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 13 پیجز ہیں. اور یہ جو اپلیکیشن ہے یہ 110 کی ہے. اب یہ بھی دعویٰ مین دعویٰ نہیں کھلا, یا اس کی جو ہے وہ مین جو فیصلہ ہے وہ نہیں کھلا ججمنٹ کا, بلکہ اسی کے دوران ایک اپلیکیشن فائل کی گئی کسی ایک فریق کی جانب سے. اگر کسی کو یہ فارمیٹس چاہیے تو اسی ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتا ہے کہ 110 کی اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے, یہ 711 کی اپلیکیشن کو کیسے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے, یا کیا کنٹینٹس ہو سکتے ہیں. تو اب یہ 711 اب یہ جو 110 کی اپلیکیشن ہے امپلیٹمنٹ آف پارٹیز کی کوئی کسی نے دی ہو سکتی ہے کہ مجھے فریق مقدمہ بنایا جائے. اب اس میں کیا کنٹینٹس جو ہے اس کے کیا تھے, کیا اس کا جو موقف لیا گیا تھا اور کورٹ نے اس کو کیسے لیا, اور اینڈ پہ جا کے اس کا ہم فیصلہ دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ کورٹ کیا کہتی ہے, hence the court has got jurisdiction to entertain the instant suit so far as the other ground is concerned. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے these grounds did not come within the ambit of 711 ڈیوائڈ آف فورس از ہیئر بائی ڈسمسڈ. اب یہ 711 ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو 110 کا آپشن تھا اس کا اوپر دیکھ لیتے ہیں, یہ کیونکہ پورا ججمنٹ کو پڑھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے. اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ 110 کی یہ والی اپلیکیشن آ گئی, جو ہم اوپر جس کی ہیڈنگ تھی نا, یہ مین والی ہیڈنگ, یہ مین دعوے میں یہ والی ہیڈنگ ہے 110 کی, یعنی امپلیٹمنٹ آف پارٹی کی. اب امپلیٹمنٹ آف پارٹی کے بارے میں کیا اس نے کورٹ نے جو ہے آبزرو کیا, اس کو جو ہے کیا سیٹسفیکٹری لگا. اب کورٹ کہتی ہے therefore the JICA though may not be necessary party however is proper party in the instant suit, the presence of which is required for effective adjudication. Therefore, the instant application under order 1 rule 10 being devoid of any force is hereby dismissed. اب یہ ڈسمس کر دی گئی. تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسمس کیوں گئی, یہ ایکسپٹ کیوں کی. اور اس کے بعد ہم اگر تھرڈ والا کوئی اور آپشن کرمینل دیکھنا چاہتے ہیں, کوئی بیل میٹر ہے, کوئی ضمانت کا میٹر ہے, تو آپ سمپل یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے بیل لکھیں گے. تو اب بیل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے بیل اپلیکیشن آ گیا. اس کی اس کے بعد ہم ڈاؤن لوڈ کے بٹن پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے, اب یہ تو سمپل چھوٹا سا آرڈر ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے سبمٹڈ وانٹس ٹو withdraw. اب یہ withdrawal کا جو ہے وہ آرڈر ہے کہ جو پٹیشنر ہے اس نے کہا جی کہ میں withdraw کرنا چاہتا ہوں, تو اس کی جو ہے وہ
withdraw کی اجازت دی جاتی ہے. یہاں پہ لکھا dismissed as withdrawn, تو یہ withdraw ہو گیا. اب یہ مین بیل آرڈر نہیں ہے, یعنی کہ ہے تو آرڈر ہی بیل سے ریلیٹڈ ہے, لیکن یہ dismissed as withdrawn ہے. اس میں بیل کنفرم یا ایکسیپٹ اس طرح کا یہ نہیں ہے کہ کیوں ایکسیپٹ ہوئی, کیا گراؤنڈز لے گئے. ہم دوسرا دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ دوبارہ بیل لکھتے ہیں, اس کو سرچ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں, اور سیکنڈ والا یہاں پہ محمد عمیر ہے. پہلے والا تو وقار والا تھا, اور اب سیکنڈ والا محمد عمیر ہے. اس کو جب ہم ڈاؤن لوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گی. یہ بھی سمپل ایک آرڈر شیٹ ہے, اس کو رہنے دیتے ہیں. کوئی ایک ججمنٹ اگر ڈیٹیلڈ ہو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تھرڈ والی کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ارشد محمود مرزا, اس کو جب ہم اوپن کریں گے, ڈاؤن لوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے, تو یہ بالکل یہ والی جو ججمنٹ ہے, یہ آرڈر ہے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیٹیلڈ آرڈر ہے. اور اس میں جو ہے وہ جج صاحب نے اس میں وجہ لکھی ہوگی کہ میں کیوں ایکسیپٹ کر رہا ہوں یا کیوں ریجیکٹ کر رہا ہوں. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تھرو دس آرڈر prior bail of petitioner namely ارشد so and so shall be disposed of arising of one and the same affair mentioned above. اب یہاں پہ کورٹ نے کہا جی ایلیگیشن کیا تھے, یہ تھا, اس کے ڈیٹیل آگی, آرگومنٹس ہرڈ ہوئے, اور اس کے بعد جو اینڈ پہ کورٹ کہتے ہیں in view of the fact discussed above the bail petition filed by accused petitioner is hereby accepted کو بولڈ کر دی, یعنی ایکسپٹ ہوئی ہے. اور ad interim prior bail already granted to the accused namely so and so is hereby confirmed. اب پہلے بیل ہوتی ہے, ad interim بیل ہوتی ہے, عارضی بیل گرانٹ کی جاتی ہے, کچھ ٹائم دیا جاتا ہے, نوٹس وغیرہ ہوتے ہیں. پولیس والا اگر اسٹیٹ کو کمپلیننٹ آتا ہے, پولیس آتی ہے اور ریکارڈ لے کے آتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ بیل جو ہے وہ کنفرم کی جاتی ہے. اسی دوران جو ہے وہ جو پیٹیشنر ہے وہ شامل تفتیش ہوتا ہے, اپنا بے گناہی کو ثابت کرتا ہے. تو اس طرح آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں کہ بیل میٹر ہے, سول میٹر ہے, جو بھی آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں ٹیکس کو یہاں پہ پٹ کریں اور اپنی انفارمیشن گیننگ کے لیے اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں.